حد تو یہ حضرت کہ اگر امام اچھا لباس پہن لے تو لوگ پریشان ہو جاتی ہے، مولوی کتنا کما رہا ہے، کتنا چکا چک پہن رہا ہے۔ مولوی اگر سائیکل سے چلے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر بائک سے چلے تو لوگ 5 ڈبے کی گنٹی میں مشورہ کرتے ہیں، امام صاحب تو بائک سے چل رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ کچھ لمبا ہاتھ مارنا۔ کہیں امام صاحب نے لے لی ایک کہیں کریٹا۔ سی بی آئی اتنا جانچ نہیں کرتی جتنا یہ ٹرسٹی لوگ جانچ کرتے ہیں۔ آیا کہاں سے کریٹا؟ اس قدر علماء پہ نگاہ رکھنے والوں، ایک جملہ احمد آباد میں کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ کہنے کی جسارت چاہیے، اتنی اماموں پر عالموں پر نگاہ رکھنے والوں، کاش تم نے اگر اس کی آدھی نگاہ اپنی نسلوں پہ رکھا ہوتا، اپنے بیٹے بیٹیوں پہ رکھا ہوتا، تو تمہارے بیٹے آوارہ اور لفنگے نہیں بلکہ کربلا کے حسین کے غلام بن کر کے نکلتے۔ لے دے کر کے عالموں پہ نگاہ۔ مدرسہ گلشن مدینہ نے کیا دیا؟ چندہ دیا، کمیٹی نے کھا دیا نہیں؟ اچھا یہ فتنہ کون لوگ پیدا کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر مدرسہ چلاؤ تو اس میں مسئلہ، مدرسہ چلانے والوں پر دشواری، کیا صاحب، ارے کیا کہنا صاحب، وہ مدرسہ چلا رہے ہیں، ان کے تو کیا کہنا، ارے ان کی تو شادی نکل آئی، ارے صاحب وہ مدرسہ چلا رہے ہیں، وہ مدرسہ چلا۔ اس طرح کی بیماری یہاں تو نہیں ہوگی لیکن پورے ملک میں ہے۔ جو مدرسہ چلا اس پہ مصیبت، جو عالم مدرسہ چلا اس پہ مصیبت، جو ٹرسٹی مدرسہ چلا اس پہ انگلی۔ مجھے ایک بات یہ بتاؤ، پھر کیا کیا جائے؟ مدرسوں کو بند کر دیا جائے؟ یہ جتنے لوگ عوام کے اندر اپوزٹ باتیں پھیلا رہے ہیں، مدرسہ چلانے والوں پر تنقید، کمیٹی والوں پر تنقید، یہ مدرسہ کیوں چلا رہے، یہ وہ کیوں چلا رہے، یہ وہ کیوں چلا رہے، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، جب مرو گے قبر میں جاؤ گے اور جب فرشتے تم سے کہیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تم یہی کہو گے ہم علماء پہ انگلی اٹھاتے رہے، ہم کمیٹیوں پر انگلی اٹھاتے رہے، ہم دین کی تعلیم پہ انگشت نمائی کرتے رہے، ہم تنقید کرتے رہے۔ ارے صاحبو، فتنے سے باہر نکلو، جو مدرسے چلا رہے ہیں ان کے کاندھے سے کاندھا ملائے، اگر ہو سکے تو ان کے مدرسے کی ترقی کرو، علماء کا ساتھ دو، قرآن پاک کی تعلیم میں اپنا حصہ دو، یہ کہہ دو حضرت اگر 10 ہے ہم 10 کے ساتھ ہیں، 100 ہے 100 کے ساتھ ہیں، 1000 ہے 1000 کے ساتھ ہیں، 10,000 ہے 10,000 کے ساتھ ہیں، اپنی کمائی کو دین کی تعلیم پہ خرچ کر دو۔ اگر قبر میں فرشتے پوچھیں گے دنیا سے کیا لایا ہے تو کہنا فرشتوں ہم دنیا سے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا جذبہ لے کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ہم اپنے علماء کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں اور ہم قوم کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں کبھی بھی حالات سے نہ گھبرانا، کبھی بھی حالات سے مایوس نہ ہونا، تمہاری ذمہ داری ہے تم دین کی خدمت کرتے رہو۔ میں جامعہ گلشن مدینہ کو دل کے تھا مبارک گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس نے غالباً 6 حافظ اس سال پیدا کیے ہیں۔ کوئی انجینئر پیدا کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر پیدا کرتا ہے، کوئی IAS پیدا کرتا ہے، خدا کی قسم اس کی اتنی عزت نہیں ہوتی ہے، اس کا اتنا استقبال نہیں ہوتا ہے جتنا آج حافظ قرآن کے سر پہ دستار باندھ کر کے عزت دی جا رہی ہے۔ بتاؤ نا یہ مرتبہ اگر کسی کو ملا ہو تو ہم ڈاکٹر بنا کے کہتے صاحب ہم نے ڈاکٹر بنا دیا، لیکن ہم نے دیکھا ہے یہی حافظ قرآن اگر مسلح پہ چڑھ جائے تو ڈاکٹر بھی امام کے قدموں میں ہوتا ہے، انجینئر بھی امام کے قدموں میں ہے، IAS بھی امام کے قدموں میں ہے، پروفیسر بھی۔ کوئی یہ نہیں کہتا نیت میں کرتا ہوں اس امام کے آگے، جو کرتا ہے وہ کہتا ہے نیت اس امام کے پیچھے۔ یہ ہے عالم کی عزت، یہ ہے ایک عالم کی اہمیت، علم کی اہمیت کو سمجھو، علم کی قدر کو سمجھو، اپنے علماء کی عزت کرو، عالم دین کی عزت کرو۔ لوگوں نے ایک ذہن یہ بنا لیا کہ صاحب جو حافظ بن گیا، جو قاری بن گیا، وہ کچھ نہیں بن سکتا۔ میں کہتا ہوں اگر ماحول دو، ذہن دو، تو خدا کی قسم یہی حافظ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، یہی عالم حافظ، یہی عالم انجینئر بھی بنے گا، یہی مفتی پروفیسر بھی بنے گا۔ تم نے جگہ کہاں دیا؟ تم نے پلیٹ فارم کہاں دیا؟ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے۔ سنو، ہمارے علماء کو کبھی مجبور نہ سمجھنا، خدا کی قسم اللہ نے انہیں یہ ذہن عطا فرمایا ہے
جو قوم کا بچہ 10 سال کی عمر میں 30 پارہ قرآن کو اپنے کلیجے میں محفوظ کر سکتا ہے، وہ دنیا کی بڑی سے بڑی کتابوں کو پڑھ کر کے ایگزام کو پاس کر سکتا ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا ایک عالم دین جو پہلے حافظ بنتا ہے، پھر عالم بنتا ہے، پھر مفتی بنتا ہے، پھر علی گڑھ جاتا ہے، وہاں ایم اے کرتا ہے، اس کے بعد ڈپلوما کرتا ہے، پھر اس کے بعد ڈاکٹریٹ پڑھتا ہے، ایگزام کوالیفائی کرتا ہے، اور بی پی ایس سی کوالیفائی کرنے کے بعد آج وہ عالم دین بہار کے کھگڑیا کے اندر اسٹیٹ کی سب سے بڑی پاور جو ڈی ایم کے نیچے ہوتی ہے، وہ علامہ مفتی شاہد حسین مصباحی ایس ڈی ایم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان علماء اہل سنت۔ واہ واہ، آپ انہیں صرف چندے تک محدود نہ رکھو، آپ ایک ایسا نظام بناؤ کہ تمہارا بچہ یہاں حافظ بنے، وہاں ڈاکٹری پڑھے، صرف لے کر کے میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر، لے پیر دے پیر، لے پیر دے پیر، کہانی ختم۔ میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، پیر کی کوٹھی بن گئی سبحان اللہ، پیر بی ایم ڈبلیو میں چلے سبحان اللہ، پیر مرسڈیز میں چلے سبحان اللہ، پیر فراری میں چلے سبحان اللہ، مرید پھٹ پھٹیا پہ بھی نہیں، ہیرو ہونڈا پہ بھی نہیں، بس میرا پیر میرا پیر میرا پیر۔ اگر پیروں سے محبت کرتے ہو نا، ایک ذہن دے رہا ہوں، ایک ذہن دے رہا ہوں، قادریوں ذہن لو، چشتیوں ذہن لو، رضویوں ذہن لو، اشرفیوں ذہن لو، نقشبندیوں ذہن لو، سہروردیوں ذہن لو۔ اگر واقعی تمہیں اپنے پیر سے محبت ہے تو سنو، اپنے سلسلے کے بزرگوں کے نام سے اپنے پیر بھائیوں کی، اپنے مریدوں کی ایک کمیٹی بناؤ، ایک تنظیم بناؤ، اس میں پیسے اکٹھا کرو، اور اب روڈوں پہ نکل کر کے تمہیں بہن بیٹیوں کے پردے پہ پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹیوں کا حجاب چھینا جا رہا ہے، بیٹیوں کا پردہ چھینا جا رہا ہے، اب تم پر اس میں ہنگامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیسے اکٹھا کرو اور اپنی بیٹیوں کے لیے ایک ایسے چشتی گرلز کالج کا انتظام کرے، کوئی نقشبندی لا کالج کا انتظام کرے، کوئی رضوی ہاسپٹل کا انتظام کرے، کوئی اشرفی یونیورسٹی کا انتظام کرے، پھر دنیا سے کہے اب ہماری بیٹیاں اگر چاہے تو پردے میں رہ کر، حجاب میں رہ کر، نقاب میں رہ کر کے وہ جائے گرلز کالج کے اندر جا کر کے حجاب میں رہ کر کے ڈاکٹری بھی پڑھ سکتی ہیں، انجینئرنگ بھی پڑھ سکتی ہیں، لا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تعلیم کا نظام تم اپنے معاشرے میں بناؤ، خدا کی قسم وقت آئے گا کہ تمہاری نسلیں انقلاب بن کے دنیا میں پیدا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت اچھے حضرت، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ دیگ کے لیے مارا ماری ہے، دیگ کے لیے ہم نے غریب نواز کا دیگ 100 بنایا ہے، دوسری کمیٹی کہہ رہی ہے تم نے 100 بنایا ہے، ہم 150 دیگ بنائیں گے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے ہم 250 دیگ بنائیں گے غوث پاک کا لنگر۔ علماء بیٹھے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہیں غوث پاک نے نہیں کہا کہ تم 150 لنگر بانٹو گے تو ہم خوش ہوں گے، کہیں غوث پاک نے کہا نہیں کہا کہ تم 250 جب دیگے بانٹو گے تو ہم خوش ہوں گے۔ غوث پاک کو خوش کرنے کا طریقہ بتاؤں، غریب نواز کو خوش کرنے کا طریقہ بتاؤں، زور سے بول سبحان اللہ، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے زور سے بول لبیک یا رسول اللہ۔ غریب نواز کو غوث پاک کو خوش کرنے کا طریقہ بتاؤں، سن، 200 دیگ کا پیسہ اکٹھا کر، بہت توجہ کے ساتھ سننا، علم کی اہمیت کیا اس دور کے اندر سنو۔ 200 دیگ کا پیسہ اکٹھا کر، ایک دیگ غوث پاک کے نام کی نیاز دلا، 200 دیگ کا پیسہ اکٹھا کر غریب نواز کے نام کی، ایک دیگ کی نیاز دلا، غریبوں کو تلاش جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ کھا کھا کر جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے ان کو لنگر کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، جنہیں کھانا نہیں ملتا انہیں غریب نواز کا لنگر کھلاؤ، جنہیں کھانا نہیں ملتا اسے غوث پاک کا لنگر کھلا کر وہ کہے تم کس کے نام سے کھلا رہے ہو، تو کہنا ہم اس کے نام سے کھلا رہے ہیں جس نے آ کر کے دنیا میں بتایا تھا اجمیر میں معین الدین آ گیا، اب بھوکوں کو بھوکا نہیں سلایا جائے گا، ہم اس کے نام سے تجھے کھلا رہے ہیں جو بغداد کے اندر غوث اعظم ہے جو کہتا ہے کہ عبد القادر آ گئے، اب بھوکوں کو بھوکا نہیں سلایا جائے گا۔ 199 دیگ کے پیسے کو اکٹھا کر، توجہ کے ساتھ سننا، پیسہ اکٹھا کر لیں، اپنی چالی کے اندر اپنے محلے کے اندر سروے کر، 2026 کے اندر کون سا ایسا غریب بچہ ہے جو پڑھنے میں بہت بریلینٹ مائنڈ ہے، بہت تیز ہے، بہت جینیس ہے، وہ میٹرک سب سے اچھے نمبر سے کوالیفائی کیا ہے، لیکن غریب باپ اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگے کا ایجوکیشن نہیں پڑھا سکتا ہے۔
کا باپ اتنا کمزور ہے کہ اپنے بچے کو انٹرمیڈیٹ سے آگے کی تعلیم نہیں دے سکتا ہے. بچہ اتنا تیز ہے, اتنا جینیس ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, وہ وکیل بننا چاہتا ہے, لیکن باپ اتنا غریب ہے کہ وہ LLB کا فیس جمع نہیں کر سکتا. وہ لنگر کا پیسہ اٹھا, اس غریب بچے کو اپنی تنظیم میں شامل کر اور کہے میرے بیٹے تو پڑھ. غریب نواز کے لنگر کا پیسہ تیری ایجوکیشن پہ خرچ کیا جائے گا. اس غریب بیٹے سے بول بیٹے پڑھ, تجھے ڈاکٹر بننا ہے, غریب نواز کے لنگر کا پیسہ تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. یاد رکھنا 4 سال 2 سال 3 سال کے بعد وہ بچہ محنت کرے گا, ایگزام کوالیفائی کرے گا. اگر وہ بچہ ڈاکٹر بن گیا, اگر وہ بچہ انجینئر بن گیا, اگر وہ بچہ IAS بن گیا اور وکیل بن کر کے جب احمد آباد کے ہائی کورٹ کے اندر کسی مظلوم کو انصاف دلا کر کے جب اسے عدالت سے لائے گا تو تیرے 150 دیکھ سے غریب نواز اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنا ایک مظلوم کو انصاف ملنے پر غریب نواز خوش نظر آئے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ. جب وہ قوم کا غریب بچہ جب مسلمانوں کا فری میں علاج کرے گا, خدا کی قسم عبد القادر 200 دیکھ سے اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنا قوم کا ایک غریب بچہ پڑھ کر کے بیماروں کو شفا کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آئے گا. تم کب تک اپنی بربادی کی شکایت دوسروں سے کرتے رہو گے کہ صاحب ہماری بچیوں کے حجاب چھینے جا رہے ہیں اور صاحب ہمارے علماء کے ساتھ یہ مسئلہ. تم نے اس کا کیا انتظام کیا؟ آپ کہتے ہو کہ صاحب ہم غریب ہیں. غریب کہاں ہو؟ اگر آپ غریب ہوتے تو آپ کی شادیوں میں 5-5 لاکھ روپے خرچ ہوتے. اگر ہم غریب ہوتے تو ہماری شادیوں میں 10 لاکھ روپے خرچ ہوتے. یار ہم 2-2 لاکھ روپے کے تو ڈی جے بجاتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم 50-50 ہزار روپے کے تو صرف پروائز پھوڑتے ہیں, بم پڑاکے پھوڑتے ہیں. باپ کہتا ہمارے بیچے میں, اگر ہمارے جلسے میں, اگر ہمارے شادیوں میں اگر 1 لاکھ کے لونڈے ڈانس نہ کریں تو شادی میں مزہ نہیں آیا. اور اسی 1 لاکھ کے لونڈے نچانے والے سے اگر امام نکاح پڑھانے کے بعد کہہ دے حضرت نکاحانہ 10,000 دیجئے تو پلٹ کے کہتا حضرت کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ فوراً مولوی سے کہے گا کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کیا رسول پاک نے 10,000 روپے نکاحانہ لیا تھا؟ ہمارے قاری حافظ بشیر صاحب نے کہا بالکل صحیح کہا تم نے, حضور نے 10,000 روپے نکاحانہ پڑھانے کا نہیں لیا, صحابہ نے نہیں لیا. یہ جو تم 50,000 روپے کے ڈی جے بجا رہے ہو یہ کیا صدیق اکبر نے کیا تھا؟ تو کہتا نہیں حضرت آپ نہیں سمجھیے گا, یہ ہماری بیٹی کی خوشی کا موقع ہے. تو یہ نکاح پڑھا کے 10,000 مانگنا کیا باپ کے 40ویں کا موقع ہے؟ یہ بھی تو خوشی کا موقع ہے. عالم کی خدمت کرنی ہوئی تو مسئلہ یاد آ گیا, شریعت یاد آ گئی, قانون یاد آ گیا, اور اپنے کمائے ہوئے پیسے کو لٹانے کی بات لائی تو اس وقت شریعت یاد نہ آئی. سچر سمیتی کی رپورٹ کہہ رہی ہے, احمد آباد والو, سپریم کورٹ میں سچر سمیتی کی رپورٹ کہہ رہی ہے, I believe that everything, it is clear to me that this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. سچر سمیتی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ مسلمان ایجوکیشن کے میدان میں only 2% رہ گیا ہے. اس کی حالت ہریجن سے زیادہ بدتر ہے, چمار سے زیادہ بدتر ہے.